پہلی دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کا جو منظر تھا وہ بڑا دردناک تھا. 15 سے 16 لاکھ روپیہ نقدی رقم بنتی ہے. یہ ان درازوں سے اس سیف الماری سے تالے توڑ کر چرائے گئے. ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا. پولیس نے اس گھر کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. تو پھر یہ چوری یا پھر یہ چیزیں غائب کیسے ہو گئی؟ زارا کا پاسپورٹ نہیں تھا، زارا کے 2 ATM کارڈ نہیں تھے، زارا کے نام پر تقریباً 3 سے 4 پلاٹ. ملزمان نے زارا کے جو جسم کے ٹکڑے تھے ان کو ٹھکانے لگا دیا کہ جب اس گھر کو سیل کر دیا گیا تھا تو اس گھر میں ڈکیتی کی واردات کیسے ہو گئی؟ السلام علیکم، میں ہوں زبیر روان. ناظرین، زارا کو جس گھر میں مبینہ طور پر قتل کیا گیا، کل جب سے اس گھر کو سیل کیا گیا تھا اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ گھر کھولا گیا ہے. یہ گھر کس نے کھولا، کتنے افراد اس گھر میں گئے اور جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے کیا کچھ دیکھا، آج کی ویڈیو میں وہ تمام انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زارا کا معصوم بیٹا کس حال میں ہے. ایڈی صاحب، کون کون گیا دوبارہ سے اس گھر میں جسے سیل کیا گیا تھا؟ بہت شکریہ زبیر. اس گھر میں کوٹلی مرلہ میں جہاں زارا کو بے دردی سے اس کی ساس نے نند کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیٹی اور ایک اور شخص کے ساتھ مل کر، جس کا نام نوید عرف سونی ہے، اس کے ساتھ مل کر اسے بے ایمانہ طور پر اور بے دردی سے قتل کیا. اس گھر کو جب وہ قتل کرنے کے بعد ملزمان نے زارا کے جو جسم کے ٹکڑے تھے ان کو ٹھکانے لگا دیا، اس کے چہرے کو آگ تک لگا دی، اس کو اس قدر اس کے چہرے کو راکھ بنا دیا تھا جیسے وہ ایک انسان کا چہرہ نہیں بلکہ وہ کوئی کوئلہ نما کوئی چیز تھی. وہ اس قدر دردناک قسم کی تصویریں تھیں. یقیناً وہ آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. یقیناً بہت سارے لوگ نہیں وہ چیزیں دیکھ سکے اور وہ شکر کریں کہ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکے کیونکہ اتنی دردناک چیزیں تھیں. اب اس گھر کو پولیس نے سیل کر دیا تھا. جب ان ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس گھر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، جو کچھ بھی وہاں سے شواہد اکٹھے کرنے تھے وہ پولیس نے کیے اور اس کے بعد اس گھر کو سیل کر دیا. تقریباً 21 روز بعد، زارا کو قتل ہونے کے 21 دن بعد اس گھر کو دوبارہ سے ڈی سیل کیا گیا، اوپن کر دیا گیا. اس کی چابی جو ہے اس گھر کی وہ زارا کے شوہر کو دے دی گئی. وہ زارا کا شوہر، زارا کا والد اور زارا کا ماموں تینوں افراد اس گھر میں پہلی دفعہ جاتے ہیں جب زارا قتل کے بعد. اس پہلی دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کا جو منظر تھا وہ بڑا دردناک تھا. یقیناً ہم کوشش کریں گے، ہم وعدہ نہیں کرتے، ہم کوشش کریں گے اس گھر کے، اس کمرے کے، اس واش روم کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں جہاں ان ظالموں نے مت سگرا برپا کر دی تھی. زبیر، میں کل ایک حادثاتی طور پر آپ نہیں تھے ساتھ، تو میں جب شبیر صاحب کے پاس گیا تو ان سے مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم آج پہلی دفعہ زارا کے قتل کے بعد اس گھر میں گئے. اس گھر کے جو مناظر تھے وہ اس قدر دردناک تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جب اس گھر کو سیل کر دیا گیا تھا تو اس گھر میں ڈکیتی کی واردات کیسے ہو گئی، اچھا، چوری کی واردات کیسے ہو گئی. کیا کیا چیز غائب تھی؟ میں نے ان سے پوچھا شبیر صاحب سے کہ آپ جب اس گھر میں داخل ہوئے آپ کو وہاں کے حالات کیا نظر آئے. انہوں نے کہا کہ بیٹی کا گھر تباہ ہو گیا، بیٹی دنیا سے چلی گئی، گھر کے حالات کیا ہونے تھے. وہ گھر ایک ویرانی، ایک بھوت بنگلے کی جو شکل تھا وہ اختیار کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا، اس کمرے میں جہاں اس گھر کے اندر سیف الماری بنی ہوئی تھی جہاں زارا نے اپنی قیمتی چیزیں رکھی تھی سیف کر کے، انہوں نے بتایا کہ اس سیف الماری کے تالے توڑ کر اس میں سے زارا کے قیمتی زیورات، جس کی تقریباً مالیت لاکھوں روپے تھی، اور جو سونے کے زیورات تھے وہ تقریباً 21 تولے، انہوں نے بتایا کہ 21 تولے وہ سونا تھا جو شادی کے وقت ہم نے اپنی بیٹی کو دیا اپنی طرف سے، اور اس کے بعد جو اس کے سسرال کی طرف سے، اس کے شوہر کی طرف سے دیا گیا تھا. اور پھر بعد میں جب زارا وہاں اپنے شوہر کے پاس سعودی عرب میں گئی
تو وہاں سے جو اس کے پاس زیورات تھے تو وہ تقریباً 21 تولے زیور تھا جو اس الماری میں تھا. اس کے بعد قیمتی نقدی رقم تھی وہ تقریباً 11,000 سعودی ریال اور تقریباً 4 لاکھ روپے کے قریب پاکستانی کرنسی. یہ دونوں مل ملا کر کوئی 15 سے 16 لاکھ روپیہ نقدی رقم بنتی ہے. یہ ان درازوں سے اس سیف الماری سے تالے توڑ کر چرائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ اور کیا کچھ چرایا گیا یا اور بھی کچھ چیز وہاں پر غائب تھی یا صرف یہی چیزیں غائب تھی. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ زارا اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ بھی تھا, لیکن وہاں پر صرف زارا کے بیٹے شافے کا پاسپورٹ موجود تھا لیکن زارا کا پاسپورٹ نہیں تھا. زارا کے 2 ATM کارڈ نہیں تھے. زارا کے نام پر تقریباً 3 سے 4 پلاٹ تھے جن کی فائلیں بھی وہاں پر تھی, لیکن ان فائلوں میں سے بھی 2 فائلیں غائب تھیں. آپ سوچیں کہ وہ پلاٹ کی جو قیمت ہوگی جن کی فائلیں چرائی گی وہ بھی لاکھوں روپے مالیت کے ہوں گے. تو یہ تقریباً کوئی جہاں تک میرا اندازہ لگتا ہے کوئی 60 سے 70 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ غائب چوری کیا گیا, وہ غائب ہوا ہے. میں نے پھر بڑی حیرانگی کے ساتھ, میرا یقیناً میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو سوال میں نے کیا کہ جب ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا, پولیس نے اس گھر کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا, تو پھر یہ چوری یا پھر یہ چیزیں غائب کیسے ہو گئی, کون آ کے چرا سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ملزمان کو سب سے پہلی دفعہ جب ہماری 15 کال پر ہم نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو گرفتار کروایا تھا تو پولیس ان کو پکڑ کر تھانے لے گئی تھی, لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پولیس نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا. جب ان تینوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ جو چوری کی واردات کی گئی ہے یہ اس دوران کی گئی ہے. وہاں سے جب یہ چیزیں جس نے بھی آگے پیچھے کی ہیں, یہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو پتا ہے کہ یہ جو سعودی ریال یا نقدی رقم تھی اور یہ جو سونے کے زیورات تھے جو انہوں نے الزام لگایا تھا شبیر صاحب کو, جب وہاں پر گئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ زارا گھر سے نقدی رقم اور سونے کے زیورات کو چرا کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اصل میں وہ زندہ ہوتی تو بھاگتی نا, بالکل یا اس کے پاس اسی چیز کو پک کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا.